لوگ جمع ہو گئے حضرت کے پاس، علماء اور مشائخ کا، حضور بتائیے تو صحیح آپ نے کیا کہا، ایسا کیا جملہ کہا کہ کل سے لگے ہوئے تھے سیدھا نہیں ہو رہا تھا؟ فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا نا، جنازہ پڑھاؤ۔ جو صاحب نظر تھے وہ قدموں میں بیٹھ گئے، حضور مہربانی کریں بتا دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہنا کیا تھا؟ میں نے اس کے کان میں کہا کہ اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ پڑھا کے جائے گا۔ اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو وہ فوت شدہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا تیرا ایک وقت کا غوث جو یہاں رہتا ہے، ایک قطب دوران جو یہاں ہیں، تو میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں؟ انتظار ہو رہا۔ جب کہا نا کہ آ گیا جنازہ پڑھا کے جائے گا، تو فوراً سیدھے ہو کے کہنے لگے حضور وعدے پہ قائم رہیے گا۔ اب وعدے پہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا۔ اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کرتا تھا، کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا، تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے تھے، اور رات کو دیکھتے تھے کہاں کسی کو دفن کیا، تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے۔ آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور آدمی وہ کہتا ہے میں جنازے میں گیا، لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگلے دن میں دوبارہ گیا، ایک کفن چوری کرنے تو میری ہمت نہ ہوئی، تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی، کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت بایزید میری خواب میں آئے، کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرما، تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے، خبردار۔ حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا، بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا، تو کہتا جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا، کفن کو ایک سمجھ لے پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا، تو بی بی صاحبہ بول پڑی، کہنے لگی چھوڑ دے، خبردار۔ کہتے میں کانپ گیا، سکتہ طاری ہو گیا، مردہ بول پڑا ہے۔ جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی، مردہ بول پڑا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی چھوڑ دے، ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا، بس کر چھوڑ دے۔ تو کہتے میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا اماں تو بخشی ہوئی ہے، تیرا تقوی پرہیزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے، پر میں کیسے بخشا ہوں؟ میں تو پاپی ہوں، میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا، مردوں کے کفن چوری کیے، میں کیسے بخشا گیا؟ تو اماں کہنے لگی بولے کل جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے رب کریم نے سب کی بخشش فرما دی، بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ میرے حضرت قبلہ عالم دوستو، دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت، اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے، میرے حضرت میں۔ ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی، تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں، کبھی نہ کبھی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، وہ جھوٹے ہون یا سچے۔ ہماری تو ملاقات آخری کی، ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے، ان کے قدموں میں رہیں گے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے، تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے۔ میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے، اجازت ہی 2 لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی، آپ کراچی تشریف فرماتے، تو میرے ساتھ تھے۔ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، شکن بھی نہیں آیا۔ نے کہا جی کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ، تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے، وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ سگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے، نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا، یہ کیسے 2 باتیں تو نہیں ہوتی، بات تو ایک ہوتی ہے۔ جڑیاں خسماں دی ویچن عذاب وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں نے، کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے، حضرت کب آئیں گے، چلے گئے، کئی آئے تو وہاں ایک مولانا بوڑھے بیٹھے تھے، مولانا اسرائیل ان کا نام تھا، تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا؟
میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے, ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. جب ان کی ایک دو شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے, تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی, اور ہم ہیں بھی نہیں, ہم کچھ بھی نہیں. ہمارا تو چوتھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے. چوتھے درجے کے نوکر, نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا, ایک سیکٹری ہوتا ہے, ایک چوکیدار ہوتا ہے, ان کے پاس بھی چابیاں وابیاں ہوتی ہیں, ایک بار والا ہوتا ہے, ایک چوتھے پانچویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے, چل تو آ جا. ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں, وہ رکھ لے بس مہربانی. تو حضرت بیٹھے رہے, دیر ہو گئی, تھک جاتا ہوں, تھک گیا, بات آگے نکل گئی. اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی, مجمع ہوا نا, جب مجمع پار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے, بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. چر ہویا مینو ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. دیر ہو گئی, میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا, کئی گھنٹے بیت گئے, بیٹھے رہے. مرضی ہے نا جی, یہی رس بولے تے دی مہربانی. تو دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس, حضرت سٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا, اس لیے کہ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں, کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو. پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ, میں بھی اور ابرار بھی, ہم پیچھے بیٹھ گئے. اب وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے, لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے, آپ گواہی لے سکتے ہیں. حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا, اسے تو آگے بلاؤ.